بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر نقوی INN کے ساتھ۔ آغاز رب العزت کے نام سے جس نے ہمیں جان اور جہان دیا، اور درود السلام محمد و آل محمد پر جنہوں نے ہمیں علم کی راہ دکھائی۔ آج موضوع بہت حساس ہے اور کئی حوالوں سے اس میں آپ اگر ڈوب کر دیکھیں گے کہ یہ بات میں کیا کر رہا ہوں، غور کریں گے، اس کی گہرائی میں جائیں گے، تو آپ کو بہت سی چیزیں اپنی بھی نظر آئیں گی اور لوگوں سے کچھ سبق حاصل کرنے کے لیے بھی پتہ لگے گا۔ آج کا موضوع ہے ماں، ایک ایسی ماں جس نے گوالمنڈی سے لے کے ایوان وزیر اعظم تک مختلف ادوار دیکھے، قید و بند کی صحبتوں میں بچوں کو جیل ملنے بھی گئی اور اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ اس نے جلا وطنی بھی کاٹی۔ اس میں اختلاف موجود ہے کہ جلا وطنی انہوں نے خود اختیار کی یا ان کو زبردستی کرایا گیا، ایک معاہدے کے تحت ہوا تھا، جو بھی ہے۔ لیکن ایک بڑی ماں، وہ ماں جو بڑی دلیر تھی، بہادر تھی اور مضبوط چٹان کی طرح تھی، جو اپنے بچوں کے پیچھے، اپنے خاندان کے پیچھے ہر لمحے رہی ہے، یعنی بچپن سے لے کے جب ریلوے ہائی اسکول میں شریف برادران پڑھتے تھے، جب بھی وہ ساتھ تھی اور ان کی دیکھ بھال کرتی تھی، تعلیم و تربیت کی فکر کرتی تھی، اور جب وہ وزیر اعظم بنا جب بھی اس کے ساتھ تھی، وزیر اعلیٰ بنے تب بھی اس کے ساتھ تھی، اور آخری لمحات تک وہی ماں لندن میں بھی نواز شریف کے ساتھ تھی۔ ماں ایسا رتبہ ہے کہ جس کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے، ایسی ہستی ہے جس کی خدمات کا کوئی اولاد اس کی صلہ نہیں دے سکتی۔ لیکن ایسی مائیں گنتی کی ہیں تاریخ میں، اور پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ ماں جس کا میں آج ذکر کر رہا ہوں، شمیم اختر مرحومہ، جو میاں محمد شریف کی شریک حیات تھیں، اور والدہ محترمہ شریف برادران یعنی نواز شریف اور شہباز شریف کی۔ عباس شریف بھی تھے، وہ پہلے رحلت فرما گئے۔ اس ماں نے ان کا صدمہ بھی سویا کہ اپنا سب سے چھوٹا بیٹا سب سے پہلے جاتے ہوئے دیکھا، اپنے شریک حیات کو بھی رخصت کیا، لیکن دوسری جانب جو ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ جنازے میں شریک نہیں ہو سکی۔ کیوں؟ کہ اس وقت جلا وطن تھے جب اپنے شریک حیات کو انہوں نے رخصت کیا وہاں سے۔ آج اس ماں کو لندن سے رخصت کیا گیا تو تھوڑا سا ایک افسوسناک سا پہلو بھی تھا اس میں کہ بیٹا بھی تھا، پوتے بھی تھے، باقی بھی لوگ تھے، لیکن انہوں نے صرف کارگو کے ذریعے ماں کی میت جو ہے وہ پاکستان بھجوائی، خود ایئرپورٹ تک بھی نہیں گیا۔ حالات ایسے ہیں، حالات ہیں، مشکل ہے، اور حالات جو ہیں وہ خود اپنا راستہ نکالتے ہیں، اور یہ ایسے ہی ہے۔ کیونکہ کہنے والے کہتے ہیں کہ جس وقت میاں محمد نواز شریف اس بار علاج کی غرض سے پاکستان سے باہر گئے تو ماں کے مشورے سے گئے۔ وہ اس وقت ضد کر رہے تھے کہ میں نہیں جاؤں گا، لیکن ان کو بھیجا گیا اور وہ گئے علاج کے بہانے۔ بعد میں الگ بات ہے کہ کیا سیاسی معاملات کچھ اور ہو گئے، لیکن یہ موقع نہیں ہے کہ اس میں ہم سیاست کریں، نہ ہی سیاست کرنی چاہیے۔ یہ وہ ماں ہے جس نے بچوں کو پالا پوسا، تعلیم و تربیت کی، اور اس خاندان کے ساتھ کھڑی رہی جس کا کاروبار ریلوے روڈ لاہور سے شروع ہوا، اور پھر جب اس نے ترقی کی تو ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں جب ان کے ادارے جو تھے اتفاق فاؤنڈری وغیرہ قومیائے گئے، اور یہ لوگ پھر ایک دفعہ یعنی آسمان کی بلندیوں سے زمین پر آ گئے، یعنی پستی میں آ گئے، اس وقت بھی انہوں نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا اور اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کو لے کے ساتھ چلی۔ یہ وہ ماں ہے شمیم اختر۔ آج 90 سال کی عمر میں لندن میں وہ رحلت فرما گئیں۔ آج ان کو سپرد خاک بھی اب کیا جا رہا ہے اپنی دھرتی پر، اپنی مٹی پر، اپنے شریک حیات کے پہلو میں، جاتی عمرہ میں۔ یہ وہ ماں ہے جس نے جاتی عمرہ امرتسر سے زندگی کا آغاز کیا، تو وہاں سے لے کے جاتی عمرہ پاکستان بھی دیکھا، اور اپنی مرضی سے اس کو سجایا، بنایا، سنوارا جاتی عمرہ کو، جو کہ ایک بڑا اب اہم جگہ ہے۔ اور وہاں پھر وزیر اعظم کی ماں، ایک وزیر اعلیٰ کی ماں، پھر جس انداز میں اس نے ٹائم گزارا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ لیکن سیاسی جدوجہد میں اگر آپ غور کریں تو کبھی وہ سیاسی کارکن کی حیثیت سے یا سیاسی جگہ نہیں ہے کہ برے وقت میں بھی جب اٹک میں بند تھے تو ٹھیک ہے، وہاں سے جو ہے معاہدہ ہوا، اور مشرف سے، اور زبردستی کے صدر تھے مشرف صاحب، انہوں نے ان کی منتخب حکومت ختم کی تھی، تو ان سے معاہدہ ہوا، تو اس میں ماں کا رول نہیں آیا کہ ماں نے کہیں جا کے فریاد کی ہو کہ میرے بچوں کو چھوڑ دیا جائے، یا میرے بچوں کی ضمانت لے لی جائے، یا ان کو ملک سے باہر جانے دیا ہے۔ ماں چٹان کی طرح پشت پہ کھڑی رہی، حوصلہ دیتی رہی۔ اور اگر آپ غور کریں تو یہ دونوں بیٹے جو ہیں یہ بھی ماں کے اتنے چاہنے والے تھے
کہ نواز شریف صاحب بھی اور شہباز شریف بھی ہمیشہ گھر سے نکلنے سے پہلے ماں کی خدمت میں جاتے تھے اور ان کے پاؤں چھو کے باہر نکلتے تھے. یہ بھی ان کی مطلب ایک نیاز مندی کا ایک انداز تھا اور والدہ کو نذرانِ عقیدت پیش کرنے کا ایک رویہ تھا. اور یقیناً ہر اولاد کو یہ چاہیے کہ ماں باپ کی، کیونکہ حکم بھی یہی ہے کہ ماں باپ کی نہ صرف عزت کرے، ان کی خدمت کرے، بلکہ ان کا احترام اسی طرح اس انداز میں کرے، کیونکہ یہ بھی ہستیاں ایسی ہیں جن کے بغیر دنیا پوری نہیں ہوتی. باپ چلا گیا پہلے، پھر ماں چلی گئی، تو یقینی بات ہے یہ تو شریف برادران کا دکھ ہے. اس میں معاملات جو ہے اب کچھ لوگ اس پہ سیاست کریں کچھ نہیں، لیکن کیسے افسوسناک لمحات ہیں کہ جب ان کی تدفین ہو رہی ہے تو نہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ آزاد ہیں بلکہ قید سے پیرول پہ رہا ہو کے آئے ہیں، اور حمزہ جو ہیں وہ بھی پیرول پہ رہا ہو کے آئے ہیں، اور شہباز شریف کے ساتھ بڑے بھائی نواز شریف موجود نہیں. کیوں؟ کہ وہ بیماری کے لیے، وہ علاج کے لیے لندن میں ہیں، اور بیماری کی حالت میں شمیم اختر بھی اپنے بیٹے کے پاس لندن میں تھیں. حالانکہ ڈاکٹروں نے ان کو سفر سے منع کیا تھا، لیکن محبت ان کو بھی وہ بڑا پیارے تھے، بڑے وہ لاڈلے تھے ان کے، اور ان کو بھی بڑی ماں سے محبت تھی، عقیدت تھی، لہٰذا وہ چلے گئے. اب ان کی جدوجہد دیکھیں، ان کی کوشش دیکھیں. ایک چھوٹے سے کاروبار سے جب میاں شریف نے جب کاروبار شروع کیا ریلوے روڈ سے، تو وہاں سے چلتے تو آپ یہ دیکھیں صبر و استقامت کے ساتھ جب یہ جیل میں گئے اٹک، تو کچھ لوگوں نے ملنے کی کوشش کی میاں شریف صاحب سے کہ آئیں کچھ سلسلہ بنائیں، جس میں اعجاز الحق صاحب بھی تھے، جنرل ضیاء الحق کے صاحبزادے، تو وہ بھی ساتھ تھے. تو انہوں نے کہا کہ مل کے تو کوئی راستہ نکالیں، کہ کوئی راہ ہموار کریں، کسی طرح ان لوگوں کو آسانیاں مل جائیں، کچھ سہولتیں مل جائیں. تو میاں شریف صاحب جو تھے نظر بند تھے، اس وقت نئی نظر بندی ختم ہوئی تھی، تو ان سے جب ملنے کی بات ہوئی تو انہوں نے ملاقات کی. تو اس میں کئی لوگ تھے، 3-4 آدمی تھے اعجاز الحق کے ساتھ، اور اس میں میاں شریف نے کہا کہ جب بڑا انعام ملتا نا کسی انسان کو تو اس کی مشکلات بھی بڑی ہوتی ہیں، اس کے لیے مصیبتیں بھی بڑی ہوتی ہیں. تو یہ الفاظ جب بتائے گئے مجید نظامی صاحب کو، تو مجید نظامی صاحب نے مسکرا کے کہا کہ یہ الفاظ میاں شریف کے الفاظ نہیں ہیں یہ، بلکہ یہ ان کی والدہ شمیم اختر کے ہیں. میں جانتا ہوں کہ وہ جس انداز میں سوچتی ہیں، جس انداز میں وہ بات کریں، جس انداز میں وہ اپنے خاندان کا خیال رکھتی ہیں، تو یہ الفاظ اصل میں ان کے ہیں جو میاں شریف نے ادا کی. بہرکیف اس وقت معاہدہ ہو کے باہر چلے گئے تھے، جلا وطنی 8 سال کاٹی انہوں نے اور واپس آئے. سیاسی معاملات اور ہیں، کوئی 10 سال کی تھی، 8 سال کی تھی، یہ ایک چیزیں الگ ہے. لیکن والدہ کی حیثیت سے انہوں نے سارے اتار چڑھاؤ دیکھے. یہ گوالمنڈی میں بھی رہیں، اور یہ پھر جاتی عمرہ لاہور میں بھی جس انداز میں رائیول روڈ پہ رہے تو ماشاءاللہ شاہانہ انداز میں رہے. آج ان کی زندگی کا جو سفر تھا وہ ختم ہو چکا، آج وہ دوسرے جہان چلی گئی ہیں. اللہ ان کی مغفرت کرے، درجات بلند کرے. اور آج سینکڑوں لوگ، ہزاروں لوگ، کارکن بھی ہیں، سیاسی شخصیات بھی ہیں، وہ انہیں اپنے آنسوؤں اور سسکیوں میں جو ہے رخصت کر رہے ہیں. لیکن آپ یہ سوچیں کہ میاں شریف نے جتنی جدوجہد کی اور بچوں کو جس طرح پالا اور جہاں تک پہنچایا کہ یعنی انہیں اقتدار میں دیکھنا چاہتے تھے تو اقتدار کے اعلیٰ درجے تک وہ لے کے گئے. لیکن وہ خوش قسمت تھے میرے حساب میں، اس لیے کہ جب اٹک جیل پہنچے تو اس کے بعد بھی وہ کسی طریقے سے نیگوسیشن معاہدہ جو بھی ہوا اسے چھڑا کے ایسی جگہ لے گئے کہ دیار حجاز میں لے گئے، جہاں ہر مسلمان، ہر کلمہ گو کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زندگی کے اپنے آخری لمحات وہاں گزارے یا اپنی زندگی کا زیادہ سے زیادہ وقت وہاں گزارے. اور میاں شریف کی رحلت وہیں ہوئی تھی، وہاں سے ان کو لاہور لایا گیا، اور لاہور میں لیکن بیٹے نہیں آ سکے تھے، نہ شہباز شریف آئے تھے نہ نواز شریف آئے تھے. یہاں حمزہ چونکہ گروی تھے، ان کے ضمانتی تھے، تو حمزہ کے ہاتھوں یہ سارا کام. آج بھی جو ہے یہ ساری تدفین کا جو سلسلہ ہے وہ حمزہ موجود ہیں، لیکن اس وقت شہباز شریف بھی موجود ہیں اور شہباز شریف ان کے ساتھ ہیں. ان کو وہاں جاتی عمرہ میں سپرد خاک کیا گیا ہے. یہ تو یقینی بات ہے کہ انہی نے وہ لمحات دیکھے کہ جو لمحات میاں شریف نے نہیں دیکھے. میاں شریف نے تھوڑے دن صرف اٹک جیل میں دیکھا، اس کے بعد وہ لے گئے، اور اس کے بعد دیکھا انہوں نے پھر اب انہی نے دیکھا، انہیں دوبارہ اقتدار بھی دیکھا، دوبارہ ان کو قید میں بھی دیکھا. اور بچوں کو جب قید میں دیکھا تو آپ یہ سوچیں ایک ماں کے لیے مطلب بچے جو ہیں قیدی ہوں، اور وہ بچے جو اقتدار کے اعلیٰ سطح تک جنہوں نے سفر کیا ہو، جو دنیا کے نامی گرامی ہوں، وہ بچے جب پکڑے جائیں، کیوں پکڑے گئے، کیا پکڑے گئے، کیسے پکڑے گئے، کیا ہوا، اس پہ نہیں، یہ بحث اس وقت نہیں ہونی چاہیے. لیکن حقیقت تو ہے نا، ایک ماں کے سامنے اس کے بچے قید میں ہوں
تو کتنا مشکل مرحلہ ہے، لیکن وہ جا کے جیل میں بھی ملتی نہیں صبر و استقامت سے، اور کسی شخص نے آج تک ان کے آنسو نہیں دیکھے کہ کبھی وہ رو رہی ہو۔ جب انہیں رخصت کیا شہباز شریف کو یا نواز شریف کو، تو ہمیشہ ماتھا چوم کے انہوں نے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ آج شریف برادران کی دعاؤں کی ایک کھڑکی بند ہو گئی، ایک دروازہ بند ہو گیا، وہ دروازہ جس کی دعاؤں کے ساتھ وہ یہاں تک پہنچے، جس کی محنت تعلیم و تربیت کے ساتھ یہاں پہنچے، وہ شمیم اختر۔ لیکن شمیم اختر نے پوری ذمہ داری سے نبھائی اپنے خاندان کی ذمہ داری، اور کہیں آپ نے یہ نہیں دیکھا کسی لمحے کسی جگہ بھی انہوں نے ایک پاکستانی یا مشرقی عورت کی حیثیت سے کوئی کمزور کردار ادا کیا ہو، یہیں کہیں روتی دھوتی نظر آئی ہوں، یا کہیں انہوں نے کسی سے اپیل کی ہو، کسی نہیں ہوا، اس لیے کہ صبر و استقامت پہ قائم تھیں، تہجد گزار تھیں، نمازی پرہیزگار تھیں، اور انہوں نے سارا تماشا دیکھا کہ ٹھیک ہے زندگی کے مختلف امتحان ہوتے ہیں، اس میں یہ امتحان بھی تھا۔ اور یہ جیسے کہ مجید نظامی نے کہا یہ جملہ ان کا ہے، بیگم صاحبہ کا، میاں شریف کا نہیں ہے، تو یہ جملہ بھی بڑا اہم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بڑے انعام سے نوازتا ہے تو پھر مشکلات بھی بڑی ملتی ہیں اس کے حصے میں، اور اسے صبر و استقامت سے سہارنا چاہیے۔ اب معاملات تو سیدھے سے ہیں، یہ تو اچھی بات ہے، یہ سب کچھ ہوا، ایک چیپٹر کلوز ہو گیا، لیکن پاکستان کی سیاسی تاریخ میں شمیم اختر کو مختلف حوالوں سے یاد کیا جائے گا، اس لیے کہ 3 بیٹے تھے، اور تینوں جو ہیں آپ یہ دیکھیں قومی اسمبلی کے ممبر بنے۔ ایک بیٹے کی عمر نے ساتھ نہیں دیا، وہ جلدی چلا گیا، سب سے چھوٹا تھے عباس شریف، لیکن نواز شریف بھی وزیر اعلیٰ پنجاب رہے اور ایک سے زیادہ بار، اور شہباز شریف بھی ایک سے زیادہ بار پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے، اور اس وقت بھی وہ قومی لیڈر ہیں دونوں۔ ان کے خلاف جو مقدمات ہیں جو ہیں وہ ان کے فیس کرنے ہیں، ان کی ٹیم نے فیس کرنے ہیں، جو معاملات ہیں وہ جانے کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن اس موقع پہ یہ وہ قابل فخر ماں ہے جس کے بیٹے جو ہیں انہیں نے نیچے سے ترقی کر کے اوپر تک پہنچے، اور جاتی عمرہ امرتسر سے جس فیملی کا خاندان کا سفر شروع ہوا، وہ جاتی عمرہ پاکستان میں اس قدر قابل احترام اور قابل قدر ہو گئے کہ دنیا میں کسی نہ کسی حوالے سے پاکستان کی سیاست، پاکستان کے اقتدار کے ایوانوں کے حوالے سے ان کی ذکر جو ہے وہ ہمیشہ ہوگا۔ پاکستان کی تاریخ میں ایک امر ہو گیا، لیکن یہ امر کہاں سے ہوئے؟ ماں کی دعاؤں سے، ماں کی تدبیروں سے، ماں کی رائے سے۔ یعنی یہ بھی کہا جاتا ہے، ان کے جو قریبی لوگ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ شہباز شریف گھر سے نکلنے سے پہلے پاؤں چھوتے تھے، نواز شریف ماتھے پہ پیاز لیتے تھے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن جب بھی نواز شریف بطور وزیر اعظم کوئی کام کرنے لگتے تھے تو وہ ماں کے پاس حاضر ہوتے تھے اور ان کو بتاتے تھے کہ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، میں یہ کرنے جا رہا ہوں اور میں ایسا کروں گا، یعنی رائے ماں سے ضرور لیتے تھے۔ اب آج کے دور میں جو ہے نئی ہماری جو پود ہے وہ تو ماشاءاللہ والدین کے حوالے سے تو ایک سیکنڈ میں یہ کہہ دیتی ہے کہ جنریشن گیپ ہے، آپ کی اور ہماری تعلیم میں بڑا فرق ہے۔ تو یہ کوئی آکسفورڈ کی پڑھی لکھی نہیں تھی شمیم اختر، یہ بھی تو ہمارے اسی دھرتی کی تھیں، تو ان سے بھی بیٹے جو ہیں کس لیول پہ تھے وہ رائے لیتے، جیسے ماں ہوتی ہے، اور ماں اگر چلی جائے دنیا سے تو دوبارہ نہیں ملتی، اور یہ معاملات جو ہیں ایسے ہی ہیں والدین کے لیے، یعنی بیٹوں کے جو ڈھارس ہوتی ہے وہ بیٹے جو ہیں والدین کے لیے ڈھارس ہوتے ہیں، اور والدین بیٹوں کے لیے بچوں کے لیے ڈھارس ہوتے ہیں۔ تو وہ ایک وہ ڈھال جس ڈھال کے پیچھے میاں نواز شریف اور شہباز شریف اپنی زندگی گزار رہے تھے، دنیا میں سیاست کر رہے تھے، دنیا میں اپنی سیاسی جنگ جو ہے وہ جیت رہے تھے، کبھی ہارے ہیں یا پھنسے ہیں یا ہوئے مشکل میں، تو وہ ماں کی دعاؤں کے ساتھ پھر وہاں سے نکل آئے بھنور سے۔ میاں شریف نے بھنور سے نکالا، ان کے دور میں بھی جیسے جب جا کے جدہ میں ٹھہرے رہے یہ وہ، اور پھر جس طرح انہوں نے عمرے کیے، حج کیے، سب کچھ کیے، تو آج ایک ماں رخصت ہو گئی اس دھرتی کی، وہ ماں جس نے پاکستان مسلم لیگ کو قیادت دی، اور پاکستان کے 3 دفعہ ان کے بیٹے جو ہیں وزیر اعظم بنے نواز شریف، اور ان کے دوسرے بیٹے جو ہیں پنجاب کے 2 دفعہ یعنی پاکستان کے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ رہے، اور اس انداز میں جس انداز میں ان لوگوں نے اپنا کام کیا وہ اپنے انداز میں، لیکن ماں تھی، اور ماں نے اپنا کردار نبھایا، اور ماں بالکل صبر و استقامت کے ساتھ چٹان بن کر اپنے خاندان اپنے بچوں کے پیچھے کھڑی رہی، اور کسی بھی لمحے 1 سیکنڈ کے لیے بھی وہ کہیں لرزی گھبرائی نہیں۔ اس نے کلثوم نواز کا جنازہ بھی دیکھا، اس نے میاں شریف کا جنازہ بھی دیکھا، اور اس نے
عباس شریف کا جنازہ بھی دیکھا اور بڑی صبر و استقامت کے ساتھ انہیں رخصت کیا۔ اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ سیدھا سی ہے کہ ماں ہوتی ہے اور ماں کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا، باپ کی کمی بھی کوئی نہیں پوری کر سکتا، والدین ہیں۔ تو یہ وہ مطلب خدمت گزار اگر ماں تھی، سلیقہ شار تھی، وفا شار تھی، تو بیٹوں نے بھی اس کے ساتھ وہی کردار ادا کیا۔ آج اسے رخصت کیا پاکستان کی دھرتی پہ، ایک ایسی ماں تھی جو آج رخصت ہو گئی، شبیہ اختر 90 سال کی عمر میں۔ اللہ ان کے درجات بلند کرے اور ان کی غلطیاں کوتاہیاں جو ایک انسانی حیثیت سے ہو جاتی ہیں انہیں معاف کرے، درگزر کریں۔ یہی کہا جا سکتا ہے اس موقع پر شریف خاندان کے لیے بہت بڑا سانحہ ہے، لیکن سانحہ میں اس لیے نہیں کہوں گا کہ نظام قدرت میں ہر آنے والے شخص کو واپس لوٹنا ہے اپنے رب کی طرف، اور وہ واپس لوٹ گئی ایک نئی زندگی کی طرف۔ آج اتنا ہی، اسے سوچیں کہ کس لیول پر اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے انسان کو اشرف المخلوقات بنانے کے بعد کہاں تک پہنچاتا ہے، اور اس نے یہی کہا سورہ رحمان میں کہ جدوجہد کرو، کوشش کرو، جہاں تک پہنچ سکتے ہو پہنچو، یہ تسخیر کرو اس دنیا کو، سب کچھ تمہارے لیے بنایا۔ لیکن آج یہ دیکھیں کہ وہی بلندی بھی دیکھیں اور ان کی پستی بھی دیکھیں، اور یہ سارا خاندان، ان کی ساری سیاست اور ان کا سارا اقتدار اور اقتدار سے اترنے تک، یہ ساری چیزیں جو ہیں یقیناً ہمارے لیے، آپ کے لیے ایک سبق اور لمحہ فکر کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یقیناً اس سے سیکھنا چاہیے ہمیں کہ اقتدار صرف اللہ تعالیٰ کا ہے اور سدا وہی رہے گا۔ آج اتنا ہی، ناصر نقوی کو اجازت دیں، INN کے ساتھ رہیں۔ اللہ حافظ۔